بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے فرعونوں اور نمرودوں سے ٹکرانے والے مصر کے جانباز سپاہی محمد مرسی گزشتہ دنوں خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ محمد مرسی جو ہمیشہ سے ہی اہل کفر کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، خاص طور پر اسرائیل کے توسیع پسندانہ منصوبوں کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ محمد مرسی کو دیوار سے لگایا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے راستے میں ایک ایک کر کے تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے فرعونوں نے اسرائیلی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کی تکمیل کے لیے محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹانا کافی نہ سمجھا، بلکہ یہ لوگ محمد مرسی کی جان لینے کے لیے مختلف حربے آزماتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطے میں اسرائیل کا وہ کون سا منصوبہ ہے جس کے لیے اخوان المسلمون کے رہنما محمد مرسی کو نہ صرف اقتدار سے بے دخل کیا گیا بلکہ یہ سازشی عناصر ان کی جان کے در پہ ہو چکے تھے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، محمد مرسی 20 اگست 1951 کو مصر کے الادوا قصبے میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ ان کا ذہنی اور دلی رجحان مذہب کی جانب تھا، جو کہ آگے چل کر اخوان المسلمون نامی اسلامی جماعت میں شمولیت کی وجہ بنا۔ انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ جبکہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ محمد مرسی کا نام اس وقت عالمی افق پر جلوہ گر ہوا جب 2012 میں اخوان المسلمون نے محمد مرسی کو اپنا صدارتی امیدوار چنا تھا۔ محمد مرسی جو صدر حسنی مبارک کے خلاف ہونے والی کامیاب انقلابی تحریک کے نتیجے میں صدر منتخب ہوئے تھے، ان کا اقتدار امریکہ اور اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بار رہا تھا۔ محمد مرسی نے صدر بنتے ہی اپنے محل میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھانا شروع کر دی تھی اور مصر کے سیکولر آئین کو ختم کر کے اسلامی آئین کو نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی طرح محمد مرسی اسلامی نظام کو صرف مصر میں نافذ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ دنیا کے سبھی اسلامی ممالک میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ محمد مرسی نے آتے ہی اسلامی بلاک بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس مقصد کے لیے دنیا بھر کے اسلامی حکمرانوں کو خطوط ارسال کرنا شروع کر دیے تھے اور انہیں اسلامی بلاک بنانے پر قائل کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا پر قابض ڈکٹیٹرز اور یہود و نصارہ کے ایجنٹس کو ان کے یہ ارادے ذرا برابر بھی پسند نہ آئے اور محمد مرسی کے وجود کو اپنے لیے خطرہ گرداننا شروع کر دیا۔ محمد مرسی جہاں کہیں بھی جاتے، چاہے یونائٹڈ نیشن ہو یا کوئی عالمی تقریب ہو، وہاں پر درود شریف بآواز بلند پڑھتے رہتے اور اپنے مخصوص انداز میں اسلامی آیات پڑھ کر خطبہ شروع کرتے کہ دیکھنے والا انہیں امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین سمجھنے لگتا۔ اسی طرح محمد مرسی نے آتے ہی اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر اس نے فلسطین پر ظلم و جبر بند نہ کیا تو مصری فوج فلسطین میں داخل ہو کر مظلوموں کی حفاظت کو یقینی بنائے گی، اور پھر مصر کی سرحد فلسطینیوں کے لیے کھول دی اور دل کھول کر امداد کی۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو محمد مرسی میں ایک مسیحا نظر آ رہا تھا اور اس دن کے انتظار میں تھے کہ مصر کی یہ اسلامی حکومت اسرائیل کے ظلم کے خلاف مضبوط طاقت بن کر ابھرے گی۔ یہ وہ چیز تھی جس سے اسرائیل اور امریکہ کی چیخیں نکلتی جا رہی تھی اور ہمہ وقت مصر کی اسلام پسند حکومت کے خاتمے کے لیے سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے تھے۔ محمد مرسی کے یہ تیور دشمنان اسلام کو بالکل بھی پسند نہ تھے۔ اسی طرح عرب ممالک کی ڈکٹیٹرشپ حکومتوں کو بھی مصر کی جمہوری حکومت ہضم نہیں ہو پا رہی تھی اور انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ جمہوری حکومت کے جراثیم کہیں ان کی سوسائٹی میں منتقل نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور ان کے لے پالک ڈکٹیٹرز نے مصری فورسز پر دباؤ ڈالا کہ اگر اسلام پسندوں کی حکومت کا تختہ نہ الٹا گیا تو مصر کی فوجی امداد روک دی جائے گی۔ اس کے بعد مصری فوج نے 3 جولائی 2013 کو مصر کی پہلی جمہوری حکومت کا تختہ محض 1 سال بعد ہی الٹ دیا اور محمد مرسی اور ان کے سرکردہ وزراء اور اخوان المسلمون کے رہنماؤں سمیت گرفتار کر کے قید کر دیا تھا اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر لیے تھے۔ مرسی کو معزول کرنے کے فیصلے کے خلاف اخوان المسلمین اور ان کی اتحادی جماعتوں نے سخت احتجاج کیا اور انہوں نے قاہرہ میں 2 مقامات پر تقریباً 1.5 ماہ تک دھرنا دیے رکھا۔ دھرنے کے دوران مصری حکمران ہمت ہارنے والے تھے لیکن امریکہ کی جانب سے امداد کی بھرپور کھیپ آنے کے بعد مصری فوج کو کریک ڈاؤن پر مجبور کیا گیا اور اس طرح مصری فورسز نے 14 اگست 2013 کو مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اخوان اور دوسری جماعتوں کے ایک ہی دن میں سینکڑوں کارکنوں کو شہید کر ڈالا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ حسنی مبارک جس کے خلاف
خلاف انقلاب لایا گیا تھا اسے محض کچھ عرصے جیل میں رکھ کر دوبارہ رہا کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی ہمیشہ سے ہی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ اسرائیل کے پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اسرائیل کے لیے کبھی بھی خطرہ نہ بن پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اردن اور مصر کے ساتھ خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں جس کی روح سے یہ دونوں ممالک کوئی ایسا ہتھیار نہیں رکھ سکیں گے جس کا مقصد اسرائیل کو نشانہ بنانا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ مصر کو فوجی امداد دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مصر کسی بھی طرح اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکے اور اسلامی نظام کسی طرح مصر میں جگہ نہ بنا پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے مصری حکمران، خاص طور پر حسنی مبارک جو کہ 40 سال سے زائد عرصے تک مصر پر حکمرانی کرتا رہا، اس نے پورے مصر کو سیکولر بنا کر رکھ دیا تھا، اسلام کو صرف مسجدوں تک محدود کر دیا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی ریگولر مسجد جا کر نماز پڑھتا تو سیکورٹی حکام اسے اٹھا کر لے جاتے اور پوچھ گچھ کرتے کہ اس کا رجحان مذہب کی جانب آخر کیوں چلا گیا۔ اور اس طرح اسرائیل اور امریکہ نے مصر کے ان فرعونوں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ کہیں مصر کی سرزمین پر اسلام کی شمع غلطی سے بھی نہ پھوٹے جو اسرائیل کے لیے آگے چل کر خطرہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اسلامی اتحادی بلاک بنانے کی بات کی تو اس کے خلاف امریکہ نے جمال عبد الناصر کو لا کھڑا کیا جس نے اسلامی اتحادی بلاک کی جگہ عرب اتحادی بلاک بنانے کا نعرہ لگایا۔ اور پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے خلاف ہمہ وقت سازشوں میں مصروف رہنے والی ان قوتوں نے اسلامی بلاک بنانے کی پاداش میں شاہ فیصل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جمال عبد الناصر اور پھر انور السادات کو بھی مروا دیا گیا تاکہ عرب بلاک بنانے کا خواب بھی ادھورا ہی رہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر ماضی کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جن جن مسلم حکمرانوں نے اسلامی اتحاد کی بات کی ہے انہیں کسی نہ کسی سازش کے تحت نشانہ بنایا گیا۔ دراصل ماجرا کچھ یوں ہے کہ 1947 میں اسرائیل کے ناجائز وجود کی جب سے بنیاد رکھی گئی اس کے بعد سے ہی اسلام دشمن قوتوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خطے میں کوئی ایسا مضبوط مسلم ملک باقی نہ رہ پائے جو جغرافیائی خطے میں بکھری ہوئی مسلم امہ کو دوبارہ متحد کر سکے، کیونکہ ایسا کرنے سے اسرائیل کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ شاہ فیصل کے جان سے ہاتھ دھونے کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے بھی مشترکہ اسلامی فوج بنانے کی بات کی۔ عراق کے صدر صدام حسین وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے 20 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے تھے جن میں 12 اسکڈ میزائل تھے، اور اسرائیل کو فلسطین پر مظالم بند نہ ہونے کی صورت میں مزید کارروائی کرنے کا اندیہ دیا تھا۔ صدام حسین کے میزائل حملے سے اسرائیل کی چیخیں نکل گئی تھیں اور اسرائیل کے وجود کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر صدام حسین کو راستے سے ہٹا کر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد لیبیا کے صدر معمر قذافی کو راستے سے ہٹایا گیا جنہوں نے پہلے اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج کی تجویز دی تھی، پھر عرب ممالک کی مشترکہ فوج کی بات کی تھی لیکن عرب ممالک نے اپنا رخ کہیں اور موڑ لیا۔ اس کے بعد معمر قذافی نے افریقی ممالک کی مشترکہ فوج بنانے کی بات کی اور بر اعظم افریقہ کو مغرب کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ معمر قذافی نے افریقہ کی مشترکہ گولڈ کرنسی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ معمر قذافی کے یہ عزائم مغرب کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے، جس کے بعد لیبیا کے صدر معمر قذافی بھی اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کا شکار ہوئے اور انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین کرام، محمد مرسی کی موت کو ان کے اہل خانہ اور ان کی جماعت اخوان المسلمون نے طبعی موت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی موت ایک خاص قسم کے سرنائٹ نامی زہر سے ہوئی ہے جو انہیں خوراک میں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ محمد مرسی جو کہ ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے مریض تھے، انہیں دوائی سے بھی محروم رکھا گیا تھا اور مناسب خوراک اور دوائی سے محروم رکھ کر انہیں موت کی جانب دھکیلا گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی محمد مرسی کے قتل کا الزام مصر کے حکمرانوں پر عائد کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک امت مسلمہ خواب خرگوش کے مزے لیتی رہے گی؟ کب تک ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اسلام دشمن قوتیں متحد ہو کر اسلامی امہ کو متحد کرنے کی بات کرنے والوں کو نشانہ بنا رہی ہیں؟ اسی طرح اطلاعات کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں جو دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام عالم اسلام کی ان دو شخصیتوں کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنانے کے لیے ہمہ وقت سازشوں میں مصروف ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں جبکہ مسلمان آپس کے تفرقات اور مسلکی اختلافات میں پڑھ کر ایک مقدس مشن کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ امت مسلمہ پھر سے بھولا ہوا سبق یاد کرے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یہ وہ شعر ہے جس نے بڑی بڑی اسلامی تحریکوں کو متاثر کیا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب ہونا چاہیے، ایسا
اضطراب کے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے، قیصر و کسریٰ کے کنگن ہل جائیں۔ یہی ہے اہل ایمان کی پہچان اور یہی ہے مقصود ربی تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد مرسی کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور دنیا بھر میں جو بھی حق کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کی حفاظت کاملہ فرما اور اس امت مسلمہ کو خواب غفلت سے نکال کر عروج کی ان چوٹیوں تک پہنچا جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔